معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ارحان، ویلکم ٹو انفو ایٹ ارحان۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی آپ ہمارا چینل انفو ایٹ ارحان سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 7 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ابن عم عتبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سورۃ لہب کے نزول کے بعد عتبہ نے اپنے باپ ابو لہب کے حکم کے مطابق حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی اور ان کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یہی عتبہ فتح مکہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ ناظرین، عتبہ کی طلاق دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ 2 ہجرتیں فرمائی، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور ایک حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیوی کے ہمراہ ہجرت کی۔ ناظرین، 2 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت بیماری لاحق ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ رقیہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ منورہ ہی ٹھہرے۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب بھی دے گا اور مال غنیمت میں بھی حصہ دے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہی ٹھہر گئے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر سے واپس نہیں لوٹے تھے کہ حضرت رقیہ کی تکلیف بڑھ گئی اور انہوں نے 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ناظرین، عین اس وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فتح بدر کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لخت جگر کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ ناظرین، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف ایک فرزند تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اسی بنا پر لوگ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عبداللہ کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صرف 4 برس کے تھے۔ 2 برس بعد ان کو حادثہ پیش آیا۔ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی جس سے سارا چہرہ متورم ہو گیا۔ اسی تکلیف سے انہوں نے جمادی الاول 4 ہجری میں وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اتارا۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بے حد محبت تھی۔ ان کے تعلقات اتنے خوشگوار و مثالی تھے کہ لوگوں میں ان کی نسبت یہ مقولہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے انفو ایٹ ارحان۔